بعض لوگ کھلے عام برائی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ اور اللہ نے کس کے لیے برے عذاب کا وعدہ کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 4، 5، 6 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، گویا ہم نے خود ان کی کارستانیوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے، تو یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت میں برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 4، 5 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سن لیتے ہیں اس کے اہم نکات کو بھی۔ اس آیت اور سورہ انعام کی 108ویں آیت میں برے کاموں کو اچھا دکھانے کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، جبکہ دوسرے کئی مقامات پر قرآن مجید اس کام کو شیطان کا عمل بتاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے نظام ہستی کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بہت سے اسباب اور علتیں پائی جاتی ہیں، اور اس عالم ہستی میں جو بھی کام انجام پاتے ہیں انہیں کسی بھی ایک علت کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کنجی نے دروازہ کھولا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے ہاتھ نے دروازہ کھولا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، کیونکہ کنجی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ میرے اختیار میں۔ یہاں پر بھی شیطان برے کام کو اچھا دکھاتا ہے، لیکن انسان برے کاموں کو تکرار کر کے اس کا عادی بن جاتا ہے، اور کسی کام کو تکرار کر کے اس کا عادی ہو جانا اللہ کی سنت ہے۔ گھاٹا اٹھانے والوں کی نشانیاں۔ گھاٹا اٹھانے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ الف خاسر، بے لفی خسر، جیم خسران مبین، دال اخسرون۔ الف وہ جس کی عمر برباد ہو گئی ہو، بے وہ جو ایمان اور اچھے اعمال والا نہ ہو، جیم وہ جو جھجک کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دال وہ لوگ جو گمراہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے اخسرون وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، گناہوں کی تکرار کرتے ہیں، سچ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں بولتے، اور سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت پر ایمان نہ رکھنا برائیوں کے اظہار کی وجہ ہے۔ بے ایمان انسان برہنہ پن کو تہذیب، بناوٹ کو شخصیت، دھوکہ دینے کو چالاکی، جھوٹ اور ریاکاری کو سیاست کی علامت اور استعمار کو قدرت کی علامت جانتے ہیں۔ نمبر 2، بے ایمان لوگوں کا بھٹکتے رہنا ان کی ٹیڑھی سمجھ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی سزا اور تماچا ہے۔ نمبر 3، اگر آخرت پر یقین کر لیں تو بہت سے ایسے کاموں سے جو ہماری نظر میں اچھے ہیں توبہ کر لیں گے۔ نمبر 4، جو انسان آخرت کو اپنا روشن مستقبل نہیں سمجھتا، اسے یہ بدلتی دنیا ہر لمحہ بدلتی اور بھٹکاتی رہتی ہے۔ نمبر 5، قیامت کا انکار کرنا سب سے بڑے گھاٹے کا سبب ہے۔ آئیے آپ سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 6 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور اے رسول،
تم کو تو قرآن ایک بڑے واقف کار حکیم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ پیغام نمبر 1، وحی کو دریافت کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کا علم لدنی ہے۔ نمبر 3، وحی کے نازل ہونے اور دریافت کرنے کے درمیان کوئی غیر امانت دار واسطہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، دین کے احکام کا سرچشمہ اللہ کا علم ہے اور ہر ایک حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کھلم کھلا وہ لوگ برائی کا اظہار کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ قیامت آئے گی نہ حساب و کتاب ہوگا، بلکہ سچ یہی قیامت بھی آئے گی اور حساب و کتاب بھی ہوگا، اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور خدا نے ان کے لیے برے عذاب کا وعدہ کیا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔